ان کے لیے کھول دیتا. لیکن کیا وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لا الہ الا اللہ کے نام پر لینے والے ملک میں جمہوریت لے آئے جو کفر کا نظام ہے، اسلام کو چھوڑ دیا. ساری جماعتیں اس میں ملوث ہیں. جماعت اسلامی کیا، مرکزی جمعیت کیا، مولوی فضل الرحمان کیا، نورانی کیا، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، جماعت اسلامی، جو مذہبی جماعتیں ہیں، سب اس گناہ میں شریک ہیں. کھڑے ہو جاتے ہیں. الیکشن آ رہا ہے، عمران خان جو سیکولر ذہن کا مالک ہے اس کے ساتھ اتحاد بھی کر لیتے ہیں. کیوں؟ جمہوریت آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے جھوٹ بولا. مسلم لیگیوں نے پاکستان بناتے ہوئے جھوٹ بولا. اپنی کرسی اور اقتدار کے لیے مسلمانوں کے بچے مروائے انہوں نے. انہیں پتا تھا اسلام ہم نہیں لائیں گے. کیا خیال ہے کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ اس وقت کے جو مسلم لیگی تھے کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اسلام نہیں لائیں گے ہم؟ اور اگر یہ بات غلط ہے تو اسلام لانے میں، نافذ کرنے میں رکاوٹ کیا تھی؟ تازہ تازہ پاکستان بنا تھا نا، تازہ تازہ یہ نعرہ گونج رہا تھا لوگوں کے ذہنوں میں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جھوٹ بول کر عورتوں کی عصمتیں لٹوائی انہوں نے، بچوں کو مروایا، معیشت کو تباہ کیا. کچھ مسلمان ادھر رہ گئے، کچھ ادھر آ گئے. جی ہم ایک ٹکڑا لے رہے ہیں جہاں ہم شریعت کا نفاذ کریں گے. کہاں گئی وہ شریعت؟ 47 میں آزاد ہوئے تھے، آج 2015 جا رہا ہے. کتنا ٹائم اور لوگے شریعت نافذ کرنے میں؟ شریعت بنا رہے ہو بیٹھ کر گھروں میں، تم شریعت کیا نافذ کرو گے؟ تم تو شریعت کے خلاف سپریم کورٹ میں جاتے ہو. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے تکذیب کی، اپنی بات کو جھٹلایا، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے بھی شکنجہ کس دیا. پھر انڈیا اور پاکستان اکٹھے آزاد ہوئے تھے نا، اس وقت پاکستانی روپے کی قدر و قیمت بہت زیادہ تھی. ₹5-6 کا ریال ملتا تھا اس دور میں. اب ڈی ویلیو کتنا ہو گیا ہے یہ پیسہ؟ 28-29 روپے میں ایک ریال. کہاں 6 اور کہاں 28. اور انڈیا اب بھی 12 پر کھڑا ہے، ان کے 12 روپے ایک ریال ملتا ہے. انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم یہاں پر ہندو مت کو نافذ کریں گے. وہ کہا انہوں نے یہ سیکولر اسٹیٹ بنے گی. اللہ نے ان کو پکڑ میں، ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا، لیکن مسلمان، خاص کر یہ مسلم لیگی، اللہ سے، عوام سے جھوٹ بولتے رہے. اللہ کہتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے بھی پھر ان کی پکڑ کی. کیسی پکڑ؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. سیدھی سیدھی آیتیں ہیں کہ اس میں کوئی ملمہ سازی ہو رہی ہے.
سمجھ آ رہی ہیں، ترجمہ پڑھ لینا گھر جا کر، سیدھی سیدھی باتیں ہیں۔ کہا تورات اور انجیل کو نافذ کرتے ہم برکتیں نازل کرتے، اگر یہ ایمان لا کر تقوی کی زندگی بسر کرتے ہم برکتیں نازل کرتے۔ یہ آیت بھی کتنی واضح ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن نصیحت ہے نا، اللہ نے نصیحت کے طور پر قرآن اتارا، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے قرآن کو چھوڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ باہر سے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ہمارے معاشی مشیر، وزیر خزانہ، باہر کی یونیورسٹیوں سے ڈگری حاصل کرنے والے، ایف بی آر میں پڑھے لکھے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ معیشت کو سہارا دے رہے ہیں، معیشت کی گاڑی کو دھکیل رہے ہیں، بڑے بڑے منصوبے ہیں ان کے پاس۔ جتنے جتنے یہ کوششیں کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے، اللہ اتنی ہی ان کی معیشت کو تنگ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ معیشت ہماری کیوں تنگ ہوتی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرپٹ لوگ ہیں، زرداری سمیت، نون لیگ سمیت سارے کرپٹ، باریاں مقرر کر رکھی ہیں، آج تو لوٹ کل کو میں لوٹوں گا۔ چیختے ہیں کہ کراچی میں تو تم کیس بنا رہے ہو، پنجاب اس کی فکر نہیں، وہاں سب نیک پاک، انہیں بھی پتا ہے اور حکومت فوج کو بھی پتا ہے، جیسے کرپٹ کراچی میں ویسے کرپٹ پنجاب میں۔ کیا اس وجہ سے ہماری معیشت تنگ ہو رہی ہے کہ سارے لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں؟ نہیں، یہ لوگوں کی باتیں ہیں نا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی معیشت کو میں تباہ کر دوں گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے ان پہاڑوں کو سونے کا پہاڑ بنا دے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جس دن یہ بوجھ زمین کے نکال پھینکے گی، انسانوں کی صورت میں، خزانوں کی صورت میں، سونے چاندی کی صورت میں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ دریا سے مچھلیاں تو نکلتی ہیں، سونے کے پہاڑ بھی نمودار ہوتے ہیں کبھی۔ لیکن جب اللہ نمودار کرنا چاہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کن ہی کہنا ہے نا، ہو جا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی وہ زمانہ پائے او کما قال، اس میں کوئی کوشش نہ کرے سونا لوٹنے کی، ہر آدمی دوسرے کو قتل کرے گا اور کہے گا بس اس کو قتل کر دوں میں اب کامیاب ہو جاؤں گا، اتنے میں اس پر حملہ ہوگا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ قاتل سمجھے گا میں اب کامیاب ہو گیا ہوں، اس قاتل کو قتل کرنے کے لیے قاتل آ جائے گا، مرتے چلے جائیں گے، سونا کسی کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ احد پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا۔ اگر اللہ اس کو سونے کا بنا دے، میں 3 دن سے زیادہ اس احد پہاڑ کے سونے کو اپنے گھر میں نہ رکھوں گا، تقسیم کر دوں گا۔ یعنی یہ امکانیات میں سے ہے پہاڑوں کو سونے کا بنانا، جیسے نشانی بتلائی قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نمودار ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ معیشت کو منٹوں میں، کیا منصوبے بنائے تھے سعودی عرب کی حکومت نے کہ اسلام نافذ کرنے کے بعد
ہم اتنے مشیر لائیں گے امریکہ سے، اتنے برطانیہ سے، اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہم فیکٹریاں لگا لیں گے. نہیں، کچھ بھی نہیں، بدو. شاہ عبدالعزیز یہاں ایک ساتھی گجرانوالہ سے آئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ عمرہ اور حج کرتا تھا، ہر سال میں جاتا تھا، اور وہ بھی مجھے حاجی کو بلاؤ، گجرانوالے والے حاجی کو بلاؤ، پتلی پتلی ٹانگوں والا. عام آدمی کو مل رہا ہے، پرائم منسٹر کو نہیں مل رہا. یہ وقت تھی ان لوگوں کے بادشاہوں کی. اللہ نے کتنا نوازا. امریکہ کو بھی بھر رہے ہیں، برطانیہ کو بھی، پاکستان کو بھی بھیک دے رہے ہیں. ڈالر نیچے لانا ہے، دے دو کچھ تھوڑا سا، ان کو بھی مل جاتی ہے. عراق کو قابو کرنا ہے، دے دو، برطانیہ کو بھی، امریکہ کو بھی مل جاتا ہے. مال نکل رہا ہے، کھا رہے ہیں لوگ. یہ کس چیز کی برکت ہے؟ اگر یہ تورات اور انجیل نافذ کرتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا وہ نافذ کر دیتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیاں بتلائی ہیں. اس میں ایک نشانی کیا ہے؟ عرب کی سرزمین جہاں ریگستان ہی ریگستان ہے، غلہ اگائے گی، سرسبز ہو جائے گی.